अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कहानी सुनो। तो आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका नाम है आशनाइयाँ क्या क्या और इसके राइटर हैं अस्मा कादरी। तो चलते हैं कहानी की तरफ, मगर आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मज़ीद अच्छी कहानियाँ आपको हर वक्त मिलती रहें, और कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लग रही हैं। तो चलते हैं कहानी की तरफ। हाजिक, आ जाओ बेटा, नाश्ता कर लो। एक हाथ में स्याह चरमी बैग संभाले और दूसरे हाथ से अपने माथे पर आ जाने वाले बालों को संवारता वो सीढ़ियाँ उतर रहा था जब अम्मी ने उसे पुकारा। अम्मी की आवाज़ पर इसने नज़र उठाकर डाइनिंग टेबल की तरफ देखा। वहाँ इनके साथ सानिया भी बैठी थी, जो अम्मी के ऐसे पुकारने पर एकदम ही अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। तुम बैठो सानी, मैं जा रहा हूँ। हाजिक ने इसे यूं खड़े होते देखा तो टोका, लेकिन वो इसकी बात को अनसुनी करती हुई तेज तेज कदमों के साथ चलती वहाँ से गायब हो गई। पिछले 10 दिन से सानिया का इसके साथ यही रवैया था। इस 10 दिनों में इसने अपने घराने की रिवायत तोड़ते हुए रात के खाने पर सबके साथ बैठना भी तर्क कर दिया था। सबसे पहले हाजिक ने ये बात समझी थी। किचन, लाउंज, टेरेस, जिस जगह भी इसका हाजिक से सामना होता था वो फ़ौरन इस जगह से हट जाती थी। हाजिक इसकी इस नाराज़गी की वजह समझता था, लेकिन वो कर ही क्या सकता था। वो तो खुद बहुत बुरी तरह मजबूर कर दिया गया था। बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए ऑमलेट बनाकर अभी लाती हूँ। मैमूना चच्ची ने यकीनन सानिया की हरकत देखी थी और अब शर्मसार नज़र आ रही थी। नहीं चच्ची, मैं नाश्ता नहीं करूँगा, तबीयत कुछ भारी सी हो रही है, शायद रात को खाना ज़्यादा खा लिया था। हाजिक ने इनकार किया। इसका ये बहाना कितना बोधा है ये चच्ची और अम्मी दोनों ही जानती थी। रात इसने इन लोगों के साथ ही खाना खाया था और बस चखने की हद तक ही खाया था। चुनाचा हाजिक के बहाने को खातिर में ना लाते हुए कदरे सख्त और बुलंद आवाज में बोली, बैठ जाओ हाजिक और बैठकर आराम से नाश्ता करो। मैं सच कह रहा हूँ अम्मी, मेरा बिल्कुल भी कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा। हाजिक ने अम्मी की तरफ देखने से गुरेज करते हुए जवाब दिया। वो आजकल इनसे नज़र मिलाने से अमूमन इज्तनाब ही करा करता था। इनकी आंखों में करवटें लेता दुख इसके दिल को बेचैन कर देता था। वो ना चाहने के बावजूद कुर्सी घसीट कर बैठ गया और अम्मी का जैम लगाकर दिया गया डबल रोटी का स्लाइस आहिस्ता आहिस्ता कुतरने लगा। निवाले इसके हलक में फंस रहे थे। इन्हें इसने खौलती हुई चाय के साथ बामुश्किल हलक से नीचे उतारा और खड़ा हो गया। अपना बैग उठाकर अम्मी और चच्ची को अल्लाह हाफिज़ कहता हुआ बाहर निकल गया। घर से बाहर निकलते ही इसके चेहरे पर मौजूदा बशाशत और शौकी के रंग गायब हो गए और इसने भिजे हुए लबों के साथ गाड़ी मेन रोड की तरफ मोड़ी। अब इसका जहन सानिया की नाराज़गी और अपने बराबर में खाली पड़ी सीट में उलझा हुआ था। बहुत तवील अरसा तो नहीं गुजरा था जब यूनिवर्सिटी जाते हुए ये साथ वाली सीट आबाद होती थी और गाड़ी में शौक हंसी की आवाज़ें गूंजा करती थी, लेकिन अब लगता था वो सारे अच्छे दिन ख्वाब हो गए हों। वो लाख चाहता तो भी इस ख्वाब में वापस नहीं लौट सकता था और बेबसी इसे झुंझलाहट में मुब्तला कर देती थी। झुंझलाहट का ये ग्राफ इस वक्त और भी बुलंद हो गया जब इसने इसे मामूल के मुताबिक डिपार्टमेंट की सीढ़ियों के करीब ज़रा हटकर एक जानिब खड़ा देखा। हाजिक को देखकर इसकी मुंतज़िर नज़रों में चमक दर आई। हाजिक कुछ और भी झुंझला गया। वही तो थी जिसके बायस वो सानिया की नज़रों से मातूब ठहरा था। ऐसी हस्ती जिसके सबब वो अपने ही घर वालों के सामने शर्मिंदा होकर रह गया था। इसके अंदर की नागवारी बहुत वाज़ेह होकर इसके चेहरे पर भी फैल जाती थी, लेकिन इसे तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। वो पिछले 10 दिनों से यूं ही डिपार्टमेंट में हाजिक की आमद के वक्त अपनी मखसूस जगह पर खड़ी इसकी मुंतज़िर नज़र आती थी। वो इसे नज़रअंदाज करते हुए तेज़ तेज़ कदमों से चलता अपने कमरे में जा पहुंचा। क्लासरूम की तरफ जाते हुए इसे एहसास था कि 2 आंखें इसकी निगरां बनी हुई हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर बेनियाजी जाहिर करते हुए आगे बढ़ता रहा। क्लास में तलबा तालबात इसके मुंतज़िर थे। हाजिक ने रोस्ट्रम के पीछे खड़े होते हुए हस्बे मामूल पूरी क्लास पर नज़र दौड़ाई। आज भी 3 मखसूस सीटें खाली थीं। सीटों के खालीपन की वजह तो वो बखूबी जानता था, लेकिन
تیسری سیٹ کے خالی رہنے پر اسے تعجب تھا۔ وہ جو روزانہ صبح یونیورسٹی میں چلی آتی تھی اور حاذق کی دید سے سراب ہو کر واپس چلی جاتی تھی، آخر کلاس میں آ کر اپنی مخصوص سیٹ کیوں نہیں سنبھالتی تھی؟ سینٹ مارٹیز ریسٹورنٹ کی ایک کرسی پر بیٹھی دانیہ نے خالی خالی نظروں سے شیشے کی دیوار کے اس پار نظر آنے والے منظر کو دیکھا۔ دیوار کے اس پار موسم سرما اپنے جوبن پر تھا۔ روئی کے گالوں کی طرح گرتی برف سے کئی بچے اور بڑے جی بھر کر محظوظ ہو رہے تھے۔ بچوں کا ایک گروپ تندہی سے اسنو مین بنانے میں مصروف تھا۔ ایک نوجوان جوڑا ایک دوسرے پر برف کے گولے پھینک کر خوش ہوتا نظر آ رہا تھا اور کچھ لوگ اسکیٹنگ کرتے بھی نظر آ رہے تھے۔ پائن کے درختوں کے پتوں پر جمی برف اس منظر میں مزید خوبصورتی پیدا کر رہی تھی، لیکن کمال کی بات یہ تھی کہ یہ سب منظر حقیقی نہیں تھا۔ شیشے کی دیوار کے اس پار نظر آتا منظر انسانی ذہن اور دولت کی کرشمہ سازی سے وجود میں آیا تھا۔ امارات نام کے اس مال میں اس کی دبئی کے نام سے موجود اس عجوبے کی تخلیق یقیناً بے انتہا قوت خرید رکھنے والے اربوں کی خواہش کی تکمیل میں عمل میں آئی تھی۔ وہ قدرت کی طرف سے عطا کیے گئے تپتے صحراؤں کی جگہ لندن، امریکہ یا کینیڈا کے موسم تو یقیناً اپنے نصیب میں نہیں لکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے دل کو بہلانے کے لیے کچھ نہ کچھ سامان کر لیا تھا۔ 100 درہم خرچ کر کے وقت کے قلیل عرصے کے لیے ہی صحیح وہ لوگ دبئی کے اصل کو بھول کر اس پرفریب منظر سے بہل رہے تھے۔ دانیہ حسن بھی اس منظر سے متاثر ہوئی تھی، لیکن بہلنا ممکن نہیں تھا، بہلنا ممکن ہو ہی نہیں سکتا تھا، کم از کم ایسی کسی لڑکی کا نہیں جس نے چند دن قبل ہی اپنی ماں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھویا ہو، اور ماں بھی ایسی جو اسے کبھی پوری طرح مل ہی نہیں تھی۔ پارٹیز، فنکشن، میٹنگز اور شاپنگ کی مصروفیات میں گھری اس کی ماں مشکل سے ہی اس کے لیے وقت نکال پاتی تھی۔ ممی آنن فانن ہی اس دنیا کو اور اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ خوبصورت و مقبول مسز سونیا حسن ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں چل بسیں۔ جہاں ان کے مرنے پر لوگوں کی زبانوں پر اظہار تأسف تھا، وہاں یہ دبی سرگوشیاں بھی سنائی دے جاتی تھیں کہ ایکسیڈنٹ کے وقت مسز سونیا حسن شدید نشے میں تھیں، اور یہ نشے میں جھومتا ذہن ہی تھا جس نے ان کی گاڑی کو ڈگمگا کر انہیں موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس غم کو ان 2 افراد کے ساتھ بانٹ سکے جن کا اس کی طرح ممی سے براہ راست تعلق ہے، لیکن اس کی یہ خواہش ادھوری رہ گئی تھی۔ اس کا اکلوتا بھائی پاکستان سے بہت دور نیو یارک کی ایک یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا۔ اس حادثے کے وقت اس کے سیمسٹر شروع ہونے میں صرف 2 دن باقی تھے۔ اگر وہ ماں کے جنازے میں شرکت کرنے پاکستان آتا تو لازماً اس کا سیمسٹر مس ہو جاتا، اور یہ بات ان کے بہت اچھے بزنس مین باپ حسن شیرازی کو منظور نہیں تھی۔ چنانچہ انہوں نے بیٹے کو اس کی ماں کے مرنے کی اطلاع نہیں دی، اور دانیہ کو بھی سختی سے پابند کر دیا کہ بھائی سے بات ہونے پر اسے کوئی اطلاع نہ دے۔ خود ان کے پاس بھی فرصت نہیں تھی۔ دانیہ کا غم بانٹنا تو دور کی بات، ان کے پاس تو اپنی شریک حیات کے بچھڑ جانے کا غم منانے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ ان کی بزنس کی ڈھیر و ڈھیر مصروفیات اور مسائل تھے۔ شاید بزنس کے لیے یہ جذباتیت اور رشتوں کے لیے غیر جذباتیت ہی ان کی کامیابی کی کنجی تھی۔ وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے تھے تو وہ سونا بن جاتی تھی۔ لیکن چنانچہ بیوی کی موت کے ٹھیک 5ویں دن ایک کاروباری میٹنگ میں شرکت کے لیے دبئی روانہ ہو گئے تھے۔ دانیہ کو اپنے ساتھ دبئی لانے کا فیصلہ انہوں نے اس کی حالت کے پیش نظر کیا تھا۔ دبئی پہنچ کر وہ دانیہ کو تقریباً بھول ہی گئے تھے۔ دبئی میں اپنے قیام کا پہلا دن دانیہ نے جمرہ ہوٹل کے ایک عالیشان کمرے کی دیواروں کو تکتے ہوئے گزارا تھا، اور صرف دیواروں کو تکتے ہوئے نہیں گزارا تھا بلکہ زاروں قطار روتے ہوئے بھی گزارا تھا۔ حسن شیرازی جب اپنی مصروفیات سے فارغ ہو کر رات گئے ہوٹل واپس پہنچے تو انہوں نے دانیہ کو ابتر حالت میں پایا تھا۔ فوراً ہی انہوں نے ایک اچھا باپ ہونے کا ثبوت دینے کے لیے ایک پروگرام ترتیب دے دیا تھا۔ اس پروگرام کا ہی نتیجہ تھا کہ اگلے دن دانیہ جمرہ ہوٹل کی ایک گاڑی میں
باوردی ڈرائیور کے ساتھ دبئی کے سب سے بڑے مال امارات کے اس کی دبئی کہلانے والے حصے میں پہنچا دی گئی تھی۔ پھر اگلے دنوں میں وہ دبئی کے شاپنگ سینٹرز میں پھرتی بے تحاشا خریداری کرتی رہی تھی۔ اس کا پرس ہمہ وقت ڈالروں اور درہموں اور کریڈٹ کارڈ سے بھرا رہتا تھا۔ چھٹے دن حسن شیرازی کے ساتھ پاکستان لوٹ آئی تھی۔ تم یونیورسٹی کب سے جانا شروع کرو گی ثانیہ؟ بہت دن ہو گئے بیٹا، اب یونیورسٹی جوائن کر لو ورنہ تمہارا سال ضائع ہو جائے گا۔ ثانیہ کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے وہ اندر سے آتی میمونہ چچی کی آواز پر قطعی غیر ارادتاً وہاں رک گیا تھا۔ میرا دل نہیں چاہتا امی، میں وہاں نہیں جانا چاہتی، جواباً ثانیہ کی مدھم اور افسردہ آواز سنائی دی تھی۔ دل تو ہم سب کا بھی افسردہ ہے بیٹا، لیکن زندگی کے معاملات کو جاری رکھنے کے لیے دل کی حالت کو بھلا کر بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ زندگی کبھی ایک شخص پر نہیں رکتی، مگر مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی ایک شخص پر ختم ہو گئی ہے۔ میں نے بچپن سے لے کر اب تک کی زندگی میں کبھی تصور تک نہیں کیا تھا کہ مجھے زندگی اس شخص کے بغیر گزارنی ہوگی۔ ثانیہ کے لہجے کا درد محسوس کر کے حاذق کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہ ناواقف تو نہیں تھا ثانیہ کے جذبوں سے۔ فیصلہ تو تمہیں قبول کرنا ہی ہوگا، چاہے جلد یا بدیر۔ جلد قبول کر لو گی تو زندگی آسان ہو جائے گی، ورنہ وقت تمہیں احساس دلائے گا کہ تم نے اپنے ساتھ کیسی زیادتی کی۔ میمونہ چچی لگتا تھا آج زندگی کی ہر تلخی ثانیہ کو سمجھا دینا چاہتی تھی۔ تو پھر وقت آنے پر ہی دیکھا جائے گا، ابھی آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ ثانیہ کا انداز قدرے ضدی سا تھا۔ کیسے چھوڑ دوں؟ تم ہماری اکلوتی اولاد ہو۔ تمہارے اس طرح سے گوشہ نشین ہو کر بیٹھ جانے پر تمہارے ابو کتنے پریشان ہیں، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ کل حاذق بھی کہہ رہا تھا کہ ثانیہ سے کہیں اب یونیورسٹی جوائن کر لے، مزید چھٹیاں کی تو انتظامیہ کی طرف سے اسے سیمسٹر ایگزامز دینے سے روک دیا جائے گا۔ میمونہ چچی کا لہجہ قدرے سخت تھا، جسے ثانیہ خاطر میں نہ لائی۔ حاذق صاحب کون ہوتے ہیں میرے معاملات میں دخل دینے والے؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان سے صاف کہہ دیں کہ آئندہ وہ میرے کسی معاملے میں قطعی دخل نہ دیں۔ ثانیہ نے بری طرح بلبلا کر جواب دیا۔ بدتمیزی مت کرو، اس نے جو کہا تمہارے بھلے کے لیے کہا ہے۔ میمونہ نے فوراً اسے ٹوکا۔ مجھے ان سے کوئی بھلائی نہیں چاہیے، وہ میرا جتنا بھلا کر چکے ہیں کافی ہے۔ میں انہی کی وجہ سے یونیورسٹی جوائن نہیں کر رہی۔ میں وہاں جاؤں گی تو مجھے ان کی شکل دیکھنی پڑے گی اور یہ مجھے گوارا نہیں۔ ثانیہ کی آواز بلند اور لہجہ بے حد تلخ تھا۔ کیوں خود کو اتنا جلا رہی ہو میری جان؟ حاذق نے جو کچھ کیا وہ اس کا حق تھا۔ جب بھابھی نے اس کے فیصلے سے اختلاف نہیں کیا تو پھر تمہیں یا مجھے کیا حق پہنچتا ہے اختلاف کرنے کا؟ میمونہ اب ایک بار پھر اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہیں حق تھا اور میرا کوئی حق نہیں؟ میں کوئی نہیں ہوتی جو اتنے اہم معاملے میں، میری زندگی کے معاملے میں میری رائے لی جاتی۔ ثانیہ کے لہجے میں شدید صدمہ تھا۔ دیکھو بیٹا، بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جن میں جب تک سامنے والا آپ کا حق تسلیم کر لے آپ کو حق حاصل رہتا ہے، ورنہ آپ کہیں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے، تمہارے دل میں کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو۔ لیکن سچ یہی ہے کہ فیصلے کا حق صرف حاذق اور بھابھی کے پاس تھا اور انہوں نے یہ حق استعمال کر لیا۔ تو کہانی کا بقیہ حصہ